ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، اس وقت میں عالمی اعتبار سے جو فکر تمام صنف انسانیت کو لاحق ہے وہ رزق کے بارے میں ہے. جس کسی فرد کو آپ اگر دریافت کریں، بھئی آپ بتائیے کیسے ہیں، تو کیسے ہیں کہ پیچھے ایک بڑا مضمون پوشیدہ رہتا ہے، اور کیسے ہیں کہ جواب میں جو جواب ملتا ہے وہ جواب بڑا مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور اس جواب سے ان کی خیریت کا اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے. گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل اس کے سلسلے میں یہ کچھ باتیں بتائیں، اور وہ باتیں جس کے ذریعے سے خیریت ختم ہو جاتی ہیں وہ کون کون سی باتیں ہیں، ان میں سے چند باتوں کی طرف میں نے نشاندہی کی. اور وہ باتیں جن سے خیریت بڑھتی ہے، جن سے خیریت بنتی ہیں، جن سے خیریت بگڑنے سے بچتی ہیں، جن سے خیریت سنورتی ہیں، خیریت مزین ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے خیریت کو تقویت ملتی ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ بہت اہم چند اسباب ہیں جس کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. قرآن پاک جو ہی آپ شروع کرتے ہیں الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے یہ قرآن کہتا ہے دیکھو بھائی، اس وقت جتنے لوگ میرے مخاطب ہیں وہ سب غور سے اس بات کو سنیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کتاب تم لوگ سن رہے ہو، سننے والے ہو،
سن چکے ہو، سنتے رہو گے، لا ریب فیہ، اس میں ذرا برابر شک و شبہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ توہم ریب، توہم شبہات، توہم شکوک، وہ بھی نہیں، ذرا برابر نہیں۔ کیوں؟ جتنے کلام تم سنتے ہو وہ سب مخلوق کے ہیں، اور جو تم سن رہے ہو وہ خالق کا ہے۔ دینے والا بول رہا ہے، لینے والا بول رہا ہے، خیریت کے ذمہ دار بول رہا ہے، موت و حیات کا بول رہا ہے، رزق کا بول رہا ہے۔ جو تم سے بول رہا ہے وہ بول رہا ہے جس سے ہر چیز کا خزانہ نکلتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، وہ کہہ رہا ہے کیا؟ لا ریب فیہ، ذرا برابر تم لوگوں کو شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، قرآن پاک سننے والے بہت ہیں، پڑھنے والے بہت ہیں، اور اس کی طرف دیکھنے والے بھی بہت ہیں، اس کی طرف ارادہ کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھو، ھدی للمتقین، اگر تمہارے اندر تقوی رہے گا تب جا کر قرآن کی ہر بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر تقوی نہیں رہے گا قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو کیا پتہ چلا؟ دو باتیں، جیسے علماء فرماتے ہیں روشنی تو ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آنکھوں میں روشنی ہے، باہر روشنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ آپ کی آنکھ ماشاءاللہ صحیح سالم ہے، بہترین ہے، اچھی طرح سے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہے، اس کے باوجود آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ باہر کی روشنی کا سپورٹ نہیں ہے۔ مائنس 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 ہو گیا، حالانکہ مائنس مائنس پلس، پلس پلس مائنس، یہ تو قاعدہ ہے میتھمیٹکس کا، لیکن یہاں پر کیا اصول بتایا گیا؟ اگر یہاں بھی مائنس ہے، باہر بھی مائنس ہے، تم بھی مائنس ہو جاؤ گے۔ ون سائڈ پلس ہے، ون سائڈ مائنس ہے، کوئی کام کا نہیں۔ اس سائڈ پلس ہے، اس سائڈ مائنس ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں طرف روشنی ہوگی تب ہر چیز دکھائی دے گی۔ باہر بھی روشنی ہو، آنکھوں میں بھی روشنی ہو، تب جا کر دکھائی دے گی۔ یہی بات قرآن یوں کہہ رہا ہے، ھدی للمتقین، اللہ نے تو راستہ بتا دیا، اگر تمہارے اندر تقوی نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے راستہ بتا دیا، اللہ نے رہبری کر دیا، اللہ نے بچنے کے تمام باتوں کو واضح طور پر امت کے سامنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کرا دیا۔ اور جن چیزوں سے نقصان اٹھانے والے ہو، جن چیزوں سے نفع پانے والے ہو، دونوں چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی، لیکن وہ لوگ جو دل کے اندھے ہیں ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے بھئی ان کے آنکھ اندھے نہیں ہوئے، تعمل قلوب، ان کے دل اندھے ہو گئے۔ تو پتہ چلا قرآن پاک سمجھنے کے لیے یہ روشنی کافی نہیں، یہاں کی روشنی چاہیے، دل کی روشنی، دل کا نور، دل کا تقوی، دل کی طہارت۔ دل جتنا آپ مزین کرو گے اتنا قرآن کی باتیں اندر بستی ہوئی چلی جائیں گی۔ اگر دل کے اندر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، اور ہر طرح کے مکر ہے، فریب ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، وہ دل کے اندر قرآن کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، نہ اترے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ دل کو صاف کیا، اتنا صاف کیا، اتنا صاف کیا، اتنا صاف کیا، اذا تلیت علیہم آیاتنا، جب ایک ایک آیت پڑھی جاتی تھی صحابہ کرام کے سامنے ایمان بڑھ جاتا تھا۔ اور دل کے اندر کدورت والا دل، ظلمت والا دل، ضلالت والا دل، اب وہ دل کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشے جا رہے ہیں، دم کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔
جیسے نابینا کے سامنے بھائی اب دکھ رہا، بھائی اب دکھ رہا، چاروں سمت میں آپ اس کے آنکھوں میں ٹارچ مار کر اور آپ اپنے چہرے کی طرف روشنی ڈال کر آپ یوں کہیں بھئی اب دکھ رہا، اب دکھ رہا، آپ 100 سمت ان کو بتا دیں نہیں دکھ رہا، تو کیا بولیں گے دوسرے لوگ؟ پاگل کیا جی تمہیں؟ نابینا کو جا کر اب دکھ رہا ہے کیا، اب دکھ رہا ہے کیا، اب دکھ رہا ہے کیا، اب دکھ رہا ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ عربی اسے کہاں سے نظر آئے گا؟ کوئی بھی روشنی آپ دکھا لو، کوئی بھی چیز آپ دکھا لو، دکھے گا نہیں دکھے گا۔ اسی طرح دل جن کا اندھا ہو گیا، قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، چاہے تفسیر کی مجلس میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ بہت سارے وہ ہیں جو قرآن پاک ایک زمانے سے پڑھتے ہیں لیکن دل ان کا اندھیرے کا اندھیرا ہی ہے، سنتے ہیں اندھیرے کا اندھیرا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں بھئی دوائی کو بدن سپورٹ نہیں کر رہا، جس وقت سکرات طاری ہو جاتی ہیں، جس وقت وہ ڈکریز ہونے لگتی ہے طبیعت کی ہر چیز، دوائی پر دوائی چڑھائی جا رہی ہے، بدن سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تو دوائی کے باوجود صحت نہیں ملتی، دوائی کے باوجود صحت نہیں ملتی۔ اب ماشاءاللہ بعض لوگوں کو چھوٹی سی دوائی دیے صحت مند ہو گئے، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بھئی ان کی دوا لگ گئی۔ ہم بھی کہتے نہیں کہتے بھئی ان کی دوا لگ گئی، ان کی دوا اب ان کو سیٹ ہو گئی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھئی ان کی دوا سیٹ، بھئی ان کی دوا نہیں، بھئی ان کی دوا سیٹ نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ دوا تو اچھی ہے، بدن ساتھ نہیں دے رہا، یا بدن کو جو دوا چاہیے وہ دوا نہیں مل رہی ہے۔ جس وقت بدن کو جو دوا چاہیے وہ دوا مل جائے، پھر اس کے بعد بندہ صحت مند ہوتا چلا جاتا ہے، طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، تب کہیں گے ارے بھئی واقعتاً وہ حکیم صاحب بیماری پہچان کو دوا دیے۔ تو اللہ نے بھی دوائی دے دی، تمہاری تمام مصیبتوں کا حل، تمہاری تمام دلندراگی کا حل، تمہاری تمام نحوستوں کا حل، تمام بے برکتی کا حل، تمام زحمتوں کا حل، تمام تکلیفوں کا حل، تمام مصائب کا حل، تمام مسائل کا حل اللہ نے بتا دیا، لیکن ہمارا دل اسے سپورٹ ہی نہیں کر رہا۔ تعمل قلوب، تعمل قلوب، دل نابینا ہو گئے، سینے کے اندر کا دل ما فی الصدور وہ نابینا ہو گیا۔ اب اللہ یہ آیت سنا رہا ہے، 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 ہر جمعے میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ہر گشت میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ہر دین کی بات میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ہر تفسیر میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن تعمل قلوب، تمام دوائیاں تو مل رہی ہیں، کسی کو سیٹ ہو گئی، بہت ساروں کو سیٹ نہیں ہوئی، سیٹ ہی نہیں ہوئی۔ ویسے ہی ہے، کتنے سال سے بھی دوائی کھا رہے ہیں؟ 20 سال سے کھا رہا ہوں۔ طبیعت کیسے؟ نہیں بھئی ویسی ہے۔ کتنے دن سے دوائی کھا رہے ہیں؟ میں 20 دن سے۔ طبیعت کیا؟ ماشاءاللہ بہت فرق ہے حضرت، 15 سال کی بیماری، کافی فرق محسوس کر رہا ہوں۔ بیماری پرانی تھی، دوائی نہیں تھی، دوائی سیٹ ہو گئی، صحت بن رہی ہے، سکرات میں جا کر لوگ واپس آ گئے، اور بہت سارے صحت مند دنیا سے چلے گئے۔ ارے کیا کھایا؟ کھانا کھایا، ہوا کیا؟ فوڈ پوائزن ہو گیا۔ بھئی فوڈ پوائزن کے لیے کھایا جاتا ہے، کہ بھئی فوڈ پوائزن کے لیے کھایا جاتا ہے۔ فوڈ تو طاقت کے لیے کھایا جاتا ہے، ہمت کے لیے کھایا جاتا ہے، فوڈ تو زندگی کے لیے کھایا جاتا ہے، فوڈ تو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کھایا جاتا ہے، مرنے کے لیے تھوڑی کھایا جاتا کھانا۔ لیکن غذا زہر بن گیا۔ کہ اللہ کی مرضی، ہر دانہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ فائدہ پہنچاؤں یا نقصان؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے فائدہ پہنچا تو فائدہ، نقصان تو نقصان۔ وہی کھانا کھا کر بہترین ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک بندہ کام کر رہا ہے، وہی کھانا کھا کر بار بار بیت الخلا کا گشت کر رہا ہے۔
خیر بہرحال قرآن تو قرآن ہے. قرآن یہ کہتا ہے ھدی للمتقین. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے فائدہ تقوی والوں کو ہوگا. تقوی والے کون ہیں؟ تقوی والے کون ہیں؟ لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. قرآن بڑے پیارے انداز میں، اچھے انداز میں، سلیس انداز میں، سہل انداز میں سمجھاتا ہے. کہتا ہے کون ہے جانتے ہو؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. یہ پہلی بات. جنت ہے؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں. جہنم ہے؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ دکھائی دیا؟ نہیں. الصادق والمصدوق نے فرمایا جنت ہے، نعمتیں ہیں، اللہ کا وہ مہمان خانہ ہے. جہنم ہے، زحمتیں ہیں، اللہ کا وہ قید خانہ ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. نہ مانے تو کر کے دیکھ پہلے. پھر جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو کہاں جاتا ہے بھئی جنت ہے؟ ہاں ہے بالکل. کہاں ہے؟ غیب میں ہے. نیکی کرو گے نیکی پاؤ گے، بدی کرو گے بدبخت ہو کر مرو گے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ پاک دل والے بنو، پاک نظر والے بنو، پاک سوچ والے بنو، پاک فکر والے بنو، پاک جذبات والے بنو، پاک خیالات والے بنو. سب کے بارے میں اچھا سوچا کرو. کرمینل مائنڈ مت بنا کرو. جس دن تم کرمینل ہو جاؤ گے، کرائمز تمہارے اندر پنپنے لگیں گے، کرائمز تمہارے اندر پیدا ہوں گے، کرائمز تمہارے اندر جنم لیں گے، کرائمز تمہارے اندر توانائی کے ساتھ جوان بن جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تمہارے نظروں میں کرائم، تمہاری زبانوں میں کرائم، تمہارے ذہنوں میں کرائم، تمہارے سوچ میں کرائم، تمہارے جذبات میں کرائم، تمہارے فکروں میں کرائم، تمہارے خلوت میں کرائم، تمہارے جلوت میں کرائم. کرائم اتنا ہو جاؤ گے تم کرمینل بن جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہو. میں جو کہہ رہا ہوں یہ زبان سے نکلنے والی باتیں بھی اللہ کے یہاں نوٹڈ ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں زبان سے کوئی بات نکال رہا ہوں، یہاں نوٹڈ. آپ کوئی بھی بات زبان سے نکال رہے ہیں، نوٹڈ. اللہ پوچھے گا تو نے ایسا نہیں کہا؟ جی کہا. خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے جھوٹ بولے گا تو اللہ کیا کریں گے؟ ختم اللہ، اللہ رب العزت مہر لگا دے گا علی افواہہم، منہ پر اللہ مہر لگا دے گا. اب کون بات کریں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاتھ بات کرے گا، پیر بات کریں گے. صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور زبانش نہ بات کرتی سو، ہاتھ کیسا بات، پیر کیسا بات؟ تو حضور نے پوچھا زبان کو کس نے بات کرنے کی توفیق دی بھائی؟ ارے بھائی زبان جو بات کر رہی، بہت سارے گونگوں کی زبان ہے، کیوں نہیں بات کرتے؟ زبان ٹیسٹ تو کر سکتی ہے، بات نہیں کر سکتی. اب تم بول رہے ہو، یہ بولنے بلانے والا کون، بلوا کون رہا ہے؟ اللہ.
فرمایا جس نے زبان کو گویائی دی انطق کل شیء، وہ تمام چیزوں کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے. ہاتھ بھی بولے گا، پیر بھی بولیں گے، یہاں تک کہ وَتَشْهَدُ قُبُورُهُمْ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا؟ آپ نے فرمایا حشر کے میدان میں جس جگہ پر جو جو گناہ کیا وہ زمین آ کر گواہی دے گی، اے پروردگار جی اس نے گناہ کیا. آج کل کیا بھی تم ایسا کرے کہتے نا کون بھی بولے سو جی، کون بولے کی کون نہیں بولے کی وہ سب ضرورت نہیں. تمہیں گئے تھے پوجا کی جگہ، اس کی صورت چونگے کی سکا ہو گئی. گئے تھے نہیں گئے تھے اتنی بات بولو، ہاؤ گیا تھا. وہاں کھڑے کھڑ کو فوٹو لیے، ہاؤ لیا. کیا سمجھ کے لے تمہارا کون انہیں کون تے میں رہندے بھئی ترم خان ایمان بیچ دو گے؟ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں تمہارے نزدیک. وہ گنیشا گر کر مر گئے، کہاں جاؤ گے؟ کتنے لوگ گنیشا کو ڈباتے ڈباتے ڈوب گئے، کتنے لوگ مر گئے. وہ مرنے والوں میں تم بھی اگر ہو گئے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کیا کہیں گے؟ ارے گنیشا کے نیچے شہید ہو گئے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو جھوٹی شان جھوٹی عزت اس کے لیے چاپلوسی کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تھف ہو تمہاری زندگی پر، چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرو. بے حیا، بے شرم، بے غیرت، بے مروت ان تمام لوگوں کو کہا جائے گا جو لوگ مجھے حیرت ہوئی ہر محلے سے فون، ہر محلے سے فون. اس مرتبہ ایمان بیچنے والوں کی جماعت بڑھتی چلی گئی. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس سے حرکتیں کبھی نہیں ہوئی، لیکن اس مرتبہ جہاں چکنا وہاں جھکنا. اجلا دیکھا اچھل گیا، پیلا دیکھا پسل گیا. ہیپی گنیشا. جاؤ کو چن کھا لے بیٹھ جاؤ، ہم بھی تمہیں بھی ٹٹا رکھ لے کو. ہیپی گنیشا. شرم نہیں آتی؟ بھیک مانگنے عزت دینے والی ذات اللہ کی، جھکنے والوں کے سامنے جھکو، چکنے کے سامنے مت جھکو. جو ایک در میں پیشانی جھکاتا ہے اللہ در در پیشانی جھکانے سے اس کی پیشانی کو اللہ بچاتا ہے. جو در در پیشانی جھکائے گا وہ در در پیشانی جھکتا ہوا پھرے گا، اسی ذلت کے ساتھ مرے گا. وہ عزت ہمیشہ کی عزت نہیں. قل اللہم مالک الملک. لا حول ولا قوہ. مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس لوگ ہم بھئی ایسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ سکھوں کو جا کو دیکھو جی، سکھوں کو جا کو دیکھو. سکھاں حالانکہ ان کا ایمان، ان کا یقین کوئی پائیدار نہیں. کون بھی سکھ کسی دوسرے خدا کے سامنے جھکاؤ بتا دو جی، دیکھیں گے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ جہاں جا کر پنجا دکھا کو تو پنجے کے سامنے جھک گئے، گنیشا دکھا کو تو گنے کے سامنے، سوا کرشنا دکھتا اس کے سامنے جھک جاؤ. سوا کون جتنے کنکر اتنے شنکر، سب کے سامنے جھک لے کو پھرو. سوا لنگا اٹھا لگاتی، لنگا کے سامنے جھکو. لنگ کیا ہے؟ ختنے کا ٹکڑا. جھکو. کون کی بلایا کہتے گئے کیا؟ ہائے بول رہا کو آگے کیا قصہ ختم. کھڑ جا کو فوٹو لے لے کو، بیچ میں سونٹ دکھ رہا. کیا جی ہے سونٹ کو پوچھا کو تو نہیں حضرت انہیں چاہیے. کون نے؟ ماموں. کیا ضرورت نہیں. کئی کوئی حرکتیں کرتی مسلمانوں کی عزت کئی کو کاٹتی. مسجد کی کیا بھی عزت نہیں. چلے جاؤ وہاں جمعہ کیوں پڑھنے آئے بھائی؟ کئی کو آئے پڑھنے؟ کیوں آئے پڑھنے؟ پورے ہفتے بھر پاپی کرنا، جمعہ کو دھلا لگ جانا. ہفتہ بھر پاپی کرنا، جمعہ دھلا لگ جانا. ارے اسے عزت کرنا ہے، تمہارے گھر کو بلاؤ کو شالا اڑاؤ بھائی. شال اڑاؤ، پھولا پہناؤ، کون منع کرتا؟
سیاسی اعتبار سے آپ حکمتیں اگر اپنانا چاہتے ہو، اپنانے کی کوئی منع نہیں ہے، آپ اس کا احترام کیجئے، بلائیے آفس میں، بلا کر احترام کر لیجئے، مٹھائی کا ڈبہ تقسیم کر لیجئے۔ سیاست کے اعتبار سے آپ اس کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں، بنا لیجئے، کیا ضرورت اپنے آپ کو اب فتویٰ دینا پڑے گا پورے دنیا کے مفتیان کرام کو؟ ایک بار بھی اگر کوئی بت کے سامنے جھک گیا، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بتوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے سامنے جھکنے والے بنائے، سو پھر جاکو سب بت پرست ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے اطلاع ملی ایک جگہ پر مسلمانوں نے مسلمان مل کر کئی علاقوں میں، تقریباً بنگلور میں 200 سے زیادہ جگہ پر گنیشا دلا کو ہی، خود دلا کو ہی، مسجد کو یقین کا پیسہ دینے کی حیثیت نہیں، گنیشا دلانے کے لیے پیسہ۔ خیر، مجھے افسوس اس بات پر ہے، دیکھو ہمیں آ کر ہم وطن ہیں۔ ہم وطن کسے کہتے ہیں؟ ایک وطن میں ساتھ رہنے والے، ایمان فروش نہیں ہیں، ایمان بیچنے والے نہیں ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک۔ ہماری قربانی میں کون ٹی وی آیا کیا جی؟ کون ٹی وی آیا؟ آپ کو تم نے مبارکبادی دیا، پھر کئی کو اس کے سامنے جھکلے کو کئی کو چاٹ رہی، اسے چاٹنا کہتے ہیں۔ چاپلوسی کسے کہتے ہیں؟ چاپلوسی کسے کہتے ہیں؟ چاپلوسی کہتے ہیں پالیسی، پالیسی، پیر چاٹنا۔ اللہ مسلمان کو ایک عزت دیا، ایک وقار دیا، ایک مقام دیا، اس مقام کو ہم باقی رکھیں۔ کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر دسترخوان سے شراب ہٹا دیے، مسلمانوں کو دیکھ کر دسترخوان سے خنزیر ہٹا دیے، مسلمانوں کو دیکھ کر باقاعدہ نماز کے اوقات میں میوزک بند کر دیے، مسلمانوں کی عزت دیتے ہوئے۔ ارے بھائی، مسلمانوں کے نماز کا ٹائم ہو گیا، مسلمانوں کے ذکر کا ٹائم ہو گیا، مسلمانوں کے اذان کا ٹائم ہو گیا، بند کرو۔ مسلمان گئے، اپنے اپنی نماز ادا کی، پھر آ کر میٹنگ میں ساتھ میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بتا دیا ایمان والا جہاں کہیں بھی چلا جائے ایمان والا ہوتا ہے، ہر چکنے کے سامنے جھکنا نہیں ہوتا۔ اور ہمیں لوگ خود ذلیل کر لے رہے اپنے آپ کو۔ کیا مطلب؟ تمہیں کان جھکو بولتے کہ وہاں جھکتی، کیا کھاؤ بولتے کہ وہ کھاتی، کہاں تمہیں آنکھو کھڑو بولتی کہ وہاں کھڑتی، کہاں سجدہ کرو بولتی وہاں سجدہ کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے بکے ہوئے غلام، عزت کا جو بھوکا ہوتا ہے وہ ہر ذلت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں ہر طرح کے ذلیل کام کرنے کو تیار، کرسی مل گئی تو بس غلط، لات مارو کرسی کو، جو کرسی ایمان بیچ کر ملے، لات مارو اس کرسی کو جو کرسی ایمان فروخت کر کے ملے، لات مارو اس کرسی کو جو اللہ کی لعنت کے ساتھ ملے، لات مارو اس کرسی کو جو ایمان بیچ کر ملے۔ حذیفہ ابن یمان نے کیا کہا تھا؟ خالی نیچے گرے ہوئے لقمے کو کھا رہے تھے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ رہے تھے، مہذب لوگوں کی محفل تھی، سب کے سب فارسی لوگ تھے۔ کہا کہ بھائی ذرا یہ چاٹنا یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، آپ مت چاٹا کیجئے۔ تو کیا فرمایا؟ اترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کیا یہ بے وقوفوں کی وجہ سے میرے پیارے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ سنت، یہاں سنت کیا ایمان ہی چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ ٹوپی لگا لے کر، بندیاں لگا لے کر آئے ہیں بہت سارے افراد۔ میں کیا بولوں بھائی، نکٹے کے سامنے ناک کھجائے گا تو غصہ آتا کہتے، ایسا قصہ ہو گیا ہے۔ جو کر رہے ہیں ان کو جو غصہ آتا سو ان کو غصہ ہے، تم لیکن فرق تو پڑا۔ جو مسجد میں جو ہفتہ ہفتہ تم لوگ جڑتے ہو، کاہے کے لیے جڑتے ہو؟
ایمان سننے کے لیے جڑتے ہو، شریعت سننے کے لیے جڑتے ہو، طریقت سننے کے لیے جڑتے ہو، اللہ سننے کے لیے جڑتے ہو، رسول سننے کے لیے جڑتے ہو، اللہ کس سے راضی ہوگا، اللہ کس سے ناراض ہوگا، نبی کس سے راضی ہوں گے، نبی کس سے ناراض ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، جنت اور جہنم کیسے جنت میں داخلہ، جہنم سے بچاؤ کیسے ہمیں نصیب ہوگا، یہ تمام چیزوں کو سننے کے لیے آپ جمعہ یہاں جڑتے ہیں۔ مرغی کو دیکھو مسالہ ڈالنے کا کسی یہاں نہیں جڑتے، مولانا ہم نہ جو ہونا وہ بولو، کئی کو بولتی، شریعت جو ہونا وہ بولتی بھئی، تم نہ جو ہونا وہ کی کو بولتی، تم نہ کیا ہونا، میٹھے میٹھے باتاں، ذرا ٹھنڈے باتاں کردال کو چلے جاؤ۔ اس کے واسطے ہم لوگ ایمان فروش کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھنا، جتنے اس وقت اللہ نے ذمہ دار بنایا وہ تمام ذمہ داروں کے ذمے ہیں، یہ تمام معصوم لوگوں کی ایمان بچانا، ان کے ذمے ایمان بچانا۔ اگر یہ لوگ یشونت پور اگر گمراہی کی طرف جائے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھئی اس وقت امیر المومنین نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، اب امیر المومنین کی ذمہ داری، خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری کون انجام دیں گے؟ فرمایا مسجد اور مسجد کے ذمہ داران، مسجد جن چیزوں سے متعلق ہے، مسجد کے اطراف اگر 1000 مکان ہیں، 2000 مکان ہیں، 5000 مکان ہیں، یہ 5000 مکانوں کے ایمان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کے تقوی کی ذمہ داری، ان کے طہارت کی ذمہ داری، ان کے ہر خیر و خیریت کی ذمہ داری وہ مسجد والے اپنے ذمے لے کر کریں گے۔ ان کو سمجھائیں گے کیا ایمان ہے، ان کو سمجھائیں گے کیا کفر ہے، ان کو سمجھائیں گے کیا صحیح ہے، ان کو سمجھائیں گے کیا غلط ہے۔ اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس غلط راستے سے روکنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر دیندار کی ذمہ داری ہے، اور ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے۔ میں جو بول رہا ہوں میرے طرف سے نہیں، پورے مسجد کے ذمہ داروں کے طرف سے میں متکلم ہوں، میں متکلم میرے طرف سے نہیں ہوں، مسجد کے طرف سے میں متکلم ہوں۔ مسجد والوں نے میرے ذمے کیا کیا ہے؟ دین کی باتیں سمجھانا، اسلام کی باتیں سمجھانا، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے سمجھانا، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے سمجھانا۔ بڑے درد کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، مسجد آج ایمان والوں سے تو جمعے کو بھری رہتی ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن عقیدہ ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ جھکو مت، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سب کچھ جھکائے گا۔ جو جھکتا ہے وہ تمام کے سامنے جھکتا چلا جائے گا، جو نہیں جھکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سب کو اس کے سامنے جھکاتا چلا جائے گا۔ میں اس لیے ادباً آپ سے گزارش کرتا ہوں، جھکو مت، کسی کے سامنے جھکو مت۔ جھک کر سلام کرنے سے حضور منع کر تو ہی بھائی، جھک کو سلام کرنے سے حضور منع کر تو ہی۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہوئے، سرکار ناراض ہو کر کہنے لگے لا تقوموا کالعاجم، اے لوگو عجمیوں کی طرح مت کھڑے ہونا، نہیں، بیٹھ جاؤ، جھک کر سلام مت کیا کرو۔ جیسے حیدرآبادی سلام ہوتا ہے نہیں، السلام علیکم، جھک کر یوں، ضرورت اس نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا سو۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ضرورت نہیں بھی، ہمارا انہوں کتا خیال کر رہی تمہیں بولو، ہاں این ٹائم پہ ایک دن پہلے، وہ بھی قربانی کے دن ہونے کے بعد اجازت ہے بھی، تو کیا مطلب ہے؟ کب جی اجازت دیے سو قربانی کی انہوں؟ ذری بھی شرم حیا کیا بھی اس نے ہم لوگوں کو؟ ہمارا ایک پیسے کا خیال ان کو نہیں ہے، پھر کئی کو جا کو بار بار آؤ صاحب، کیا ہو جاتا صاحب کو؟ تو صاحب آپ کو سانپ بن گیا ہے، جس کو ہمیں صاحب کرے نا انہیں سانپ بن گیا، حلو لینے کی حد تک لے لیتا، جہاں پر دینا ہے وہاں برابر دیتا۔ سیاست میں کوئی وفادار نہیں ہے، یاد رکھو، سیاست گندی نالی ہے،
سیاست گندی نالی ہے. جس وقت جمعیت علماء ہندوستان جب آزاد ہو گیا، میں پوچھتا ہوں رام نگر میں اتنا بڑا حل ہوا نا بھائی، کون آپ کو ایک موٹا چاول تقسیم کرے؟ بولو. جہاں کو 2 گھراں ان کے گھراں دیکھ لگو آ گیا، بس کرنے والے پورے ہمارے ادناش نا. ہاں تمہیں جا کو اسے چاپلوسی کرے نا، بولو اسے ایک 5,000 موٹے چاول ہم بھیجو کرنا، بھیجتا. پھر کہیں کو جا رہی، کیا ضرورت جانے کی؟ ہاں حضرت الحمدللہ ہمیں لوگ تمام مسلمانوں کی طرف سے نمائندے بن کر جا رہے ہیں. آج تک تمہارا کیا کام ہوا وہ بولو. کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پرسنل کام ہوا ہوگا، جماعت کا کام نہیں ہوا، اجتماعی کام نہیں ہوا. ہاں بھائی تمہیں اتنا قریب ہے نا، فجر کے اذان کی اجازت ملی کیا تم نا؟ بولو. بیکار تولنے کا تولنوں کو، جتنا تولنا اتنا تولنا سو، جتنا بولنا اتنا بولنا. زیادہ ہمیں لوگ جھک جا رہی، کیا بول رہے ہیں؟ ارے صاحب ذرا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ بولتے تھے، یہ لوگ اپنی پارٹی کا چوتھا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہر پارٹی والا، کون سی بھی پارٹی والا ہو، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میرا لیڈر تمام عیب سے پاک. ذرا دن آ گئے گا تو اسے فرشتہ بھی بولا لیں گے. انہوں ایک نمبر کا کیا ہے اللہ کچھ معلوم. وہ کیا ہے؟ سیاست کے لیے ہر چیز فروخت کرنا جائز ہے ان کے نزدیک. ہر چیز ایکس وائی زیڈ، اے ٹو زیڈ فروخت کرنا جائز ہے. اسے آ کر سبحان اللہ بہت پاک، الحمدللہ تمام تعریفیں میرے پارٹی کے لیڈر کو، لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی پارٹی کائنات میں حکومت انصاف کے ساتھ کرنے والی سوائے میرے پارٹی کے. واللہ اکبر. اس وقت ہندوستان میں کوئی پاورفل پارٹی ہے تو میری ہی پارٹی. کون بولے سو؟ یوسف رحمۃ اللہ کیا بولے؟ ہر انسان اپنے پارٹی کا چوتھا کلمہ پڑھتا ہے. اب سب چوتھا کلمہ پڑھ لے. ہم نے آج تک تمل ناڈو والے پوچھے، کرناٹک میں بولا 1 پیسے کا آج تک فائدہ نہیں ہوا. 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہوا. الٹا کرنٹ بلاں بڑھ گئے، واٹر بلاں بڑھ گئے، کیا بڑھنا وہ سب بڑھ گئے. 1 پیسے کا فائدہ جتنا تمل ناڈو والوں کو حکومت سے فائدہ ہو رہا ہے، کرناٹک میں ہوا کیا؟ ابھی اب تک ہوا کیا؟ بولو تم لوگ ہو رہا ہے کیا؟ پرسنل لے لگا رہیں گے تم لوگ. ہاں بولو نہیں ہو رہا ہے. کئی کچھ کے جھوٹی شان، پھٹی شان چھوڑ ڈالو. ہمارا کام، میں بول رہا ہوں، الیکشن آنے سے پہلے مسلمانوں میں سے 50% مسلمانوں کے ووٹ ختم کر دیے گئے. سنو اچھی طرح، انہیں جس سے تمہیں لوگ دوستی کر لے گئے، پہلا اسے یہ رکھیے جن مسلمانوں کا ووٹ لسٹ سے نام نکل گیا پہلے اسے شامل کرو. بولو پہلے اسے شامل کرو. بولو ایک گھر میں 10 افراد، 4 کا ووٹ ہے، 6 کا ووٹ نہیں. ارے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں فکر مت کرو، پہلے وہ کام کرو. دوسری بات، جس وقت میں الیکشن کا وقت میں کہتا ہوں، ارے بھائی سب یہ حمام کے سب ننگے، سب کے سب کوئی بھی مسلمان کا وفادار نہیں ہے. یاد رکھو، کوئی ذرہ وفادار، کوئی زیادہ وفادار. ایسا نہیں بول سکتے، یوں کہہ سکتے ہیں بس کوئی کم تکلیف دینے والا، کوئی زیادہ تکلیف دینے والا. اتچ انہیں تکلیف نہیں دیتا حضرت بول کو تمہیں ایک بھی بندے کو بلا لگا کو دکھا ہی نہیں سکتے. انہیں زیادہ تکلیف دینے والا، انہیں کم تکلیف دینے والا. وہ کم تکلیف دینے والے کو کہا جاتا ہے بھئی اسے ذرا سامنے لا لیجئے تاکہ اسے بھی تکلیف ہے، ذرا کم تکلیف ہوتی، وہ کم تکلیف برداشت کر لیں گے، برداشت کر لیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے تم اپنے ووٹنگ کی جو اس وقت تمہارا حق مار دیا گیا ہے، پہلے وہ حق، اپنا حق وصول کرو، پھر تاکہ
آئندہ جب مرحلہ آئے گا انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ حضرات کی نشاندہی کی جائے گی، علماء اکرام رہبری کریں گے، ہمارے علاقے کے جو بھی بڑے ہیں یہ سب بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، اس وقت میں انشاءاللہ جو کارروائی کرنا ہے کریں گے۔ اس وقت میں کہتا ہوں بڑا درد ہوا کہ یہ اس طرح کی حرکت یہ شرک ہے۔ جتنے لوگ ایسی حرکت کیے سنو فتویٰ، سب سے پہلے انہوں کلمہ پڑھنا، سنو بھائی، جو لوگ ایسی حرکت کرے سب جنے کلمہ پڑھنا۔ وہ کیا حرکت کرے، وہ آپ کو ہمارے دارالخزاں میں دارالفتاء میں پرسنل آپ کو مل کو کلمہ پڑھنا پڑھ لیو، کسی بھی بولتے نہیں ہمیں۔ نمبر 2، ان کا نکاح دوبارہ کرانا۔ جو کفریہ کلمہ کہہ چکے ہیں، کفریہ حرکت کر چکے ہیں، کفریہ چیز میں شامل ہو چکے ہیں، چاہے وہ کیسے بھی ہو، وہ دوبارہ نکاح پڑھانا۔ ان کا نکاح کفریہ کلمہ کہنے کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا۔ اگر کفریہ کلمہ کہے ہوں تو میری بات جیسا میں بول رہا ہوں ویسا نقل کرنا، اس لیے ریکارڈ کرنے والوں سے سن لو کیا میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت کیا ایسا بول لینا ویسا سب یہاں ہمیں آپ کو 7 گھاٹ کے پانی پی کو بول رہی سو، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھنا، جن کا نکاح ہو گیا انہوں دوبارہ نکاح تجدید نکاح کرنا، یہ ان پر حکم ہے جو لوگ یہ حرکت کر چکے ہیں۔ اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ حضرات فکر کریں اور فکر فرما کر، یہاں آپ کو کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے اپنے گھر میں کلمہ پڑھ لیو، کلمہ پڑھنے کو 2 گواہ کو بٹھا لیو، بٹھاؤ کو اپنے بیگم سے بولو دیکھو جی لا الہ، 2 جنے مل کو کلمہ پڑھ لے کر میں آ کر آپ کو بحیثیت بیوی قبول کیا، انہوں بولنا میں بھی آپ کو بحیثیت شوہر قبول کر لی، بس اگر ایجاب و قبول ہو گیا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ اس کے واسطے تمہیں لوگوں پورے اجتماعی نکاح کر لے کو سب لائن سے آ کر یہاں بیٹھ کر دفترہ فل اپ کر لے کر مہر طے کر لے کو ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں تمہیں کون کیا کیا کر رہے کہ وہ اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم۔ توبہ کرو، استغفار کرو، جمعے کی نماز ہے، سب مل کر کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ کلمہ میں سب شریک ہو جائیں۔ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔